بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ واقعاً آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت اور محشر کے دن ایک قدم بھی تمہیں آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ لا یزول القدم عن قدم، لا یزول قدما عن قدم، ایک قدم بھی تمہیں آگے نہیں بڑھنا جائے گا حتی تسألوا عن اربعۃ اشیاء، جب تک تم سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ فرمایا پہلا سوال ہوگا ان عمر فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں فنا اور ختم کیا۔ ہم نے تمہیں عمر جیسا ایک سرمایہ دیا تھا، یہ جو عمر ہے ہماری یہ سرمایہ ہے۔ جس طرح سے کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپٹل ہوتا ہے، خدا نے آپ کو یہ 365 دنوں کے اعتبار سے جتنے سال دیے، یہ سرمایہ، خدا سوال کرے گا یہ سرمایہ کہاں لگا کے آئے ہو، کہاں خرچ کیا ہے۔ ایک ایک دن کا سوال کیا جائے گا، مسکال ذرۃ عن خیر یرا ومسکال شرۃ عن شر یرا، ایک ایک ذرے کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک سانس کے بارے میں خدا سوال کرے گا۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے کہ جو اپنے محاسبے کے اندر سستی نہیں کرتا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ہمارا چاہنے والا من لم یحاسب فلیس منا، جو رات کو بستر پہ چلے جائے اور اپنا محاسبہ نہ کرے کہ آج کے دن کے اوقات کو میں نے کہاں خرچ کیا، فلیس منا، تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ شیعہ بغیر حساب کتاب کے رات کو سوتا نہیں ہے، اپنا حساب مکمل کر کے سوتا ہے، کسے دینا ہے کس سے لینا ہے، کس کے حق میں کوتاہی کی ہے اور کس کے ساتھ حق کی ادائیگی کے اندر کمی کی ہے۔ فلیس منا، تو سوال ہوگا ان عمر فیما افناہ، اگلا سوال کیا ہوگا؟ ان شباب فیما ابلاہ، کہ تمہیں اس پورے عرصے کے اندر ایک قیمتی ترین، اس سرمایہ میں بھی ایک قیمتی ترین سرمایہ تھا جس کا نام شباب تھا، یہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کس انداز سے گزارا۔ آج سید الجوان یعنی سید الشباب کا دن ہے، ان کی ولادت کا دن ہے، دنیا کے اندر منایا جاتا ہے کہ اسے روز جوان کے طور پہ منایا جائے۔ اور جوانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے عجیب جملہ کہا، فرماتے ہیں کہ جوان کا دل رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے بات کیا کرو، سختی سے نہیں۔ اور کہا کہ جب مجھے مبعوث کیا گیا جوانوں نے میری حمایت کی، بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ جملہ ہے پیغمبر اکرم کا، جب مجھے مبعوث کیا گیا جوانوں نے میری حمایت کی اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی۔ کہا دیکھو جوانی ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کا یہ ایک عرض خالی ہے، ایک عرض نرم ہے، نرم زمین کے اوپر جب تم قدم رکھتے ہو تو تمہارے قدموں کا نشان آ جاتا ہے، کہ جوانی پر تمہاری باتیں اثر کر جاتی ہے اگر اثر کروانا آتی۔ لہٰذا مولا کائنات مقام حاضرین پر امام حسن علیہ السلام کے نام ایک وصیت نامہ لکھتے ہیں، نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیے گا، غالباً مکتوب نمبر 29 یا 31 ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کے اندر مکتوب کی تعداد میں مختلف نسخوں میں فرق ہے۔ مقام حاضرین کے اوپر مولا کائنات نے 31 صفحے کا 31 صفحے کا وصیت نامہ لکھا ہے اپنے بیٹے حسن کے لیے، کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے کیا توقع ہوتی ہے اور اولاد کیسی ہونی چاہیے اور اولاد کے لیے باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جملہ لکھا، میں نے تمہاری تربیت اس زمانے میں کر دی کہ جس زمانے کے اندر تمہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا، اس سے پہلے کہ کسی اور کے ہاتھ میں جاتے میں نے خود تیار کر کے تمہیں لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ لوگ تمہیں ادھر ادھر نہ گھمائے، تمہاری پختہ تربیت ہو چکی ہو کہ جس کے بعد تم لوگوں کی باتوں کو جانچو اور سمجھ سکو۔ تربیت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب جوان کا دل نرم ہوتا ہے اور نرمی کے ساتھ اسے مولڈ کیا جائے اور اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اور جوان سے بھی یہ کہا گیا کہ دیکھو ان شباب فیما ابلاؤ، قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا شباب کیسے گزرا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ 4 قسم کی قدرتیں ہیں، دیکھو ان قدرت کے نشے سے بچتے ہوئے نظر آؤ۔ جوانی ایک نشہ ہے، ایک دیوانگی ہے، لہٰذا اس قوت کو بغیر کسی مہار کے استعمال نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں اپنی قوت و طاقت کی بنا کے اوپر غلط راہ پہ لے جائے گی۔ اپنی قوت و طاقت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، کہ جب جوان خدا کی اطاعت میں سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو خدا فرشتوں کے درمیان مباحثت کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ جوان جوانی کے ہونے کے باوجود میری اطاعت میں اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ 8ویں امام نے فرمایا، اور سید جوان میں نے آپ سے کہا شہزادے علی اکبر خلقاً و خلقاً، اپنے اخلاق کے اندر اپنے بابا کی اطاعت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اور عزیزان محترم آخر میں کہا منطقاً، اپنی چال اور اپنے رفتار میں بھی اللہ کے رسول کے مشابہ تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین نے رخصت کیا تو کوئی ایسی رخصتی نہیں ہے کہ جیسی رخصتی علی اکبر کی رخصتی ہو۔ حسین پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ علی اکبر نے پلٹ کر ایک مرتبہ کہا کہ بابا آپ نے ہی تو مجھے رخصت کیا تھا، پھر اس کے بعد آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہا تھا حسین نے، اور اس جملے پہ غور کیجئے گا، آج کا جوان اپنے خاندان اور اپنے بزرگوں سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ علی اکبر کی مثال اپنے سامنے رکھے کہ ایک جوان اپنے ماں باپ کے لیے ان کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک ہوا کرتے، لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب ایک جوان اپنے ماں باپ کی جانب رحمت کی نگاہ کرتا ہے، شفقت کی نگاہ کرتا ہے، محبت کی نگاہ کرتا ہے، کہ اپنے ماں باپ کی جانب محبت کی نگاہ کرنے پر خدا اسے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک حج کا ثواب ایک نگاہ پر۔ کتنی عبادت انسان کرنا چاہتا ہے اور وہ خدا کتنی، یعنی دین کیا سکھا رہا ہے اور ہم کس دین کو پکڑ رہے ہیں۔ ہم بہت زحمت کرتے ہیں ثواب کے لیے، خدا کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں تم حج کا ثواب چاہتے ہو اپنے ماں باپ کی جانب محبت سے نگاہ کرو، ان سے ناراض مت ہوا کرو، اگر وہ کبھی سختی بھی کرے انہیں چھوڑ کر مت چلے جایا کرو،
عجیب جملہ پیغمبر نے. راوی نے سوال کر دیا, راوی تعجب میں تھا, اگر کوئی ایک دن میں کئی دفعہ نکاح کرے تو, اور پھر اس نے عدد بھی لے لیا, اس کے اعتبار سے یہ ممکن نہیں تھا کہ 100 دفعہ اگر کوئی اپنے باپ کی جانب دن میں ایک دفعہ نکاح کرے تو خدا ایک ہی دفعہ حج کا ثواب دے گا نا. فرمایا خدا کے لطف و کرم میں کوئی کمی نہیں ہے, اگر 100 دفعہ نکاح کرے گا خدا 100 حج کا ثواب عطا کرے گا. تم اپنی نگاہوں کو بڑھاتے جاؤ اپنے ماں باپ کی جانب, خدا تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کو بڑھاتا جائے گا. عزیزان محترم, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان کسی محفل میں جانا چاہتا ہے, کسی مقام پہ جانا چاہتا ہے, کوئی سفر کرنا چاہتا ہے, ماں باپ روک دیتے ہیں, برا لگ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک جوان آتا ہے, ترو من جوان, صحت مند, ہمارے اعتبار سے باڈی بلڈنگ کیا ہوا, اور آ کر ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہتا ہے غزوہ بدر کا موقع, اللہ کے رسول ڈھونڈ رہے ہیں. غزوے کے اندر اللہ کے رسول کو فقط 313 افراد ملے جن میں اکثریت بوڑھوں کی تھی, لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں تھے. آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے, خود آ گیا, اللہ کے رسول تلاش کر رہے ہیں, خود آ گیا بس میری رسالت میں. آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں. اللہ کے رسول نے کیا کہنا چاہیے تھا, مرحبا بنا شریک, ہم تو تلاش کر رہے تم جیسے جوانوں کو, مگر کہتا ہے میری ایک مشکل ہے, مشکل یہ کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے, ہم تکلیف میں آ جائیں گے, ہم پریشان ہو جائیں گے, اس بڑھاپے میں کون ہماری خدمت کرے گا. کیا کرنا چاہیے تھا, آج کا ماحول ہو, ہم جا کے تمہارے ماں باپ کو سمجھاتے, ہم ان کا سہارا بنیں گے, ہم ان کی پریشانی دور کریں گے, یہی کہتے اور جا کر انہیں تبلیغ کرتے. نہیں, اللہ کے رسول نے عجیب جملہ کہا, فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, ایک رات اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر تم گزار لو یوں کہ ان کا دل تم سے راضی ہو جائے, وہ مانوس ہو جائے, ان کا دل تم سے لگ جائے, ان کے دل کو اطمینان ہو جائے, یہ بہتر ہے مجھ جیسے محمد کے ساتھ 1 سال کے جہاد سے. 1 سال کا جہاد اگر تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ کرو, اس سے بہتر ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ 1 رات گزار دو. ہم کون سا دین اختیار کر رہے ہیں, ہم کس انداز سے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, کس انداز سے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو چکاتے ہیں, کس انداز سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور اللہ کا رسول اور دین ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کس انداز سے سکھائی. عزیزان محترم, گفتگو کو اختتام کروں گا اس جملے پر کہ دیکھیں اجازت بھی لینی ہے تو علی اکبر کا انداز اپنا ہے. بہت مشکل تھا علی اکبر کے لیے, سب سے اجازت لے لی حسین کے بولنے پر, حتیٰ کہ سید سجاد نے اپنی بیماری کے بستر سے کہا کہ بھیا علی اکبر ہم سے نہیں ملو گے, تو سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے. جب سب سے رخصت ہونے کے بعد آئے نا تو ایک جملہ کہا حسین نے, اپنی ماں سے اجازت لے لی, کہاں ماں ام لیلہ سے اجازت لے لی, کہا اس سے نہیں, یہ جس نے 18 سال ماں بن کر جنہیں تمہیں پالا تھا اس زینب سے اجازت لی. علی اکبر نے اجازت نہیں لی اس لیے کہ علی اکبر میں ہمت نہیں تھی کہ اجازت لے, مگر بابا نے کہا کہ زینب سے اجازت تو لینی ہے. اب اس مقام پہ علی اکبر کا علم چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. جو چھٹے امام نے فرمایا کہ میں اپنے جوانوں کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ ان 2 کیفیتوں سے ہٹ کر دیکھوں, یا عالم ہو یا متعلم ہو, یا علم دینے والا ہو یا علم لینے والا ہو. جاہل اپنے جوانوں کو پسند نہیں کرتا, علی اکبر علم بتا رہے اپنا. ایک مرتبہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوتے, بیٹھ جاتے, گود میں اپنے سر کو رکھ دیتے. عبد الرزاق مکرم عراق کے بہت بڑے خطیب ہیں, ان کی کتاب مقتل حسین میں روایت ہے, فرماتے بیٹھ جاتے اور اپنے سر کو اپنی پھوپھی کے زانوں میں رکھ دیتے. کہا پھوپھی اماں آج ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. عالمہ غیر معلمہ کی سند دی تھی چوتھے امام نے, عالمہ غیر معلمہ کہ شہزادی زینب کو بھی دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی, علم لدنی کی مالکہ ہے شہزادی زینب. کہا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. شہزادی نے اس کیفیت میں رنج و غم کے کہا کہ بیٹا کسی اور سے جا کے پوچھ لو. کہا نہیں, سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب آپ ہی دے سکتی ہے, آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. کہا کہ کیا سوال ہے بیٹا؟ کہا کہ یہ بتائیے آپ کا مقام بڑا ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام بڑا؟ کون ہوگا اس انداز کو جاننے والا کہ جو زینب کے بارے میں جانتا ہو کہ کہاں جا کے شہزادی زینب سے روکا نہیں جائے گا. کہا زینب گھبرا گئی, اور راوی کہتا ہے ایک مرتبہ کہ شہزادی زینب کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہونے کے بعد کہا ماں فاطمہ زہرا کا مقام, کہا ان کی کنیز زینب کا مقام. کون جانتا ہے کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ کہا بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتے. شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹا علی اکبر آسان نہیں تھا, سب کو اجازت دے دیتی, تجھے اجازت نہیں دیتی, لیکن اب جو تو نے پوچھ لیا ہے اس کے بعد زینب راضی ہے کہ فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتے. عزیزان محترم, قربانی سیکھنی ہے شہزادے علی اکبر سے سیکھے, صبر سیکھنا ہے علی اکبر سے سیکھے, اطاعت سیکھنی ہے علی اکبر سے سیکھے, اور اس